السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نواز بھٹی۔ اور پاکستانیوں، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ 8 فروری جو ہے وہ بالکل ٹائم جو ہے وہ نزدیک آ چکا ہے، اور 8 فروری کے حوالے سے پری پول ریگنگ کی جو گفتگو چل رہی تھی اس کے کچھ ثبوت جو ہیں وہ میرے پاس آئے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ وہ ثبوت جو ہیں وہ قوم کو بھی جو ہے وہ بتایا جائے، دکھایا جائے، چیف الیکشن کمشنر کو بھی بتایا جائے کہ جناب یہ کچھ ہو رہا ہے۔ یہ میرے ساتھ سکرین پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں جناب اسلام آباد کے جو 2 حلقے ہیں، اور NA-47 اور NA-46۔ تو اس حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے کہ ایک ووٹ جو ہے وہ 2 جگہ کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے، اور اگر ایک شخص جو ہے وہ G8 میں اس کا ووٹ ہے تو اسی فیملی کا دوسرا ووٹ جو ہے وہ کہیں اور جگہ پر جو ہے وہ موجود ہے، تاکہ وہ ووٹ تلاش کرتے ہوئے ہی ان کا وقت جو ہے وہ گزر جائے۔ یہ ایک ہلکی سی جھلک تھی جو صرف ووٹر لسٹوں میں جو ہے وہ ایک طرح سے مبینہ طور پر پری پول ریگنگ کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا۔ اب پری پول ریگنگ کے بہت سارے طریقہ کار ہیں، اور ان طریقہ کار میں سے یہ بھی ایک طرح کا طریقہ ہے کہ جناب کسی بھی طرح جو ہے وہ ووٹرز کو جو ہے وہ روکا جائے، ان کو جو ہے وہاں پولنگ اسٹیشن آنے سے جو ہے وہ کسی بھی طرح جو ہے وہ روک دیا جائے۔ اور یہ بڑا امتحان ہے پاکستانیوں، یہ 25 کروڑ عوام کا امتحان ہے کہ وہ اپنے ووٹ کی حفاظت کس طرح کرتے ہیں۔ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ تو جس طرح میں نے کہا کہ اپنی ووٹر لسٹ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ آپ پارٹیوں کے وہاں پہ کیمپس پہ جا کے پتہ کرنے کے، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جو کم از کم ووٹرز لسٹ کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس طرح ووٹ جو ہے وہ حاصل کرنا ہے، تو وہ ابھی سے تیاری کر لیں۔ یعنی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ آپ اپنا جو ہے وہ ووٹر جو ہے اس کا نمبرز اور اس کی فہرست ابھی سے پتہ کر لیں، اس کا نمبر جو ہے وہ درج کر لیں، تاکہ جب آپ پولنگ اسٹیشن پر جائیں تو آپ کو کسی بھی پارٹی کے انتخابی، جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ جی انتخابی پولنگ کے حوالے سے انتخابی جو وہاں پہ کیمپس لگے ہوئے ہیں وہاں جانے کی بجائے آپ وہ پرچی لے کر براہ راست جو جائیں، انہیں بتائیں کہ یہ میرا نمبر ہے، اور اس کے بعد جناب آپ اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کریں۔ اور دوسری گزارش میں تمام سیاسی جماعتوں کے جو جتنے بھی وہاں پہ جو ہے وہ ایجنٹس موجود ہوں گے، میں ان کو یہ کہوں گا کہ وہ پری پول ریگنگ کو روکنے کے لیے ایک کام ضرور کریں کہ وہ آخر تک اپنے ووٹرز کی اور اب گنتی کے سے لے کر جو ہے وہ RO آفس جانے تک جو ہے وہ دیکھیں کہ کہیں ڈبے جو ہیں وہ تبدیل تو نہیں ہو گئے، کیونکہ میرے پاس جو مبینہ اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ جناب یہ سارا کانٹ جو ہونا ہے وہ جو ہی جو ہے وہ ڈبے بھرے جائیں گے اور رزلٹ شیٹس بھی دے دی جائیں گی، راستے میں جاتے ہوئے جو ہے وہ جو بیلٹ پیپرز جو ہیں وہ ڈبل جو ہے وہ پبلش کیے گئے ہیں ان کو ڈالا جائے گا۔ اور ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ایک طرح کی ایجوکیشن ہے کہ جب آپ جائیں تو اپنا اصلی شناختی کارڈ جو ہے وہ ساتھ لے کر جائیں۔ اور پولنگ ایجنٹ سے میں کہوں گا، پاکستان بھر کے جتنے پولنگ ایجنٹس ہیں وہ یہ ضرور چیک کریں کہ کتنے ووٹ جو ہیں وہ کاسٹ ہوئے ہیں، کیا وہ ووٹر لسٹ کے ساتھ میچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کی دونوں اطراف کی جو ووٹر لسٹ ہے اس میں فرض کریں اگر 700 ووٹ ہے اور اس جو ہے وہاں پہ رکھا ہوا جو باکس ہے وہاں سے ووٹ نکل آتے ہیں 900، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 200 ووٹ جو ہیں وہ ریگڈ کیے گئے، وہ اوپر سے ڈالے گئے، یعنی بہر سے دوسری پارٹی جس کا انفلوئنس ہے وہ آ کے جو ہے وہ ووٹ پہلے سے لگے ہوئے جو ہے ووٹ ہیں وہ وہاں ڈال کے آرام سے پتلی گلی سے جو ہے وہ نکل جائے۔ جہاں اس طرح کی صورتحال ہو وہاں پہ پولنگ ایجنٹس کو چاہیے کہ وہ اس الیکشن رزلٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں، یعنی دوسرے لفظوں میں دستخط کرنے سے انکار کر دیں۔ یہ اسی طرح امپورٹنٹ ہے
جس طرح آپ اپنے ووٹ کی حفاظت آپ پر فرض ہے، کیونکہ آپ کا ووٹ بہت مقدس ہے۔ آپ کے ووٹ نے تقدیر تبدیل کرنی ہے پاکستان کی۔ آپ کے اس ایک ووٹ نے 5 سال کے لیے اقتدار جو ہے وہ دینا ہے، جو پارلیمنٹ میں آ کر جو ہے وہ قانون سازی کریں گے، جو پاکستان کو مسائل سے نکالیں گے۔ اور اس میں آپ یہ ضرور دیکھیے گا کہ آپ جس پارٹی کو ووٹ کر رہے ہیں، کیا وہ پارٹی خالی وعدے کر کے اور باتیں کر کے چلی جائے گی، یا کہ وہ پارٹی واقعی ہی آپ کی بات جو ہے، آپ کا ایجنڈا جو عام لوگوں کا ایجنڈا ہے، جو عام لوگوں کے مسائل ہیں، ان کو بھی ایڈریس کرے گی۔ اور اس بات کو بھی ضرور دیکھیے گا کہ اس الیکشنز میں جو بیچارے مڈل کلاس کے چند لوگ جو ہیں وہ الیکشنز میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کا بھی خیال ضرور کیجئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ساتھ ساتھ ویگوز ڈالوں پر اور لینڈ کروزر پر بیٹھ کر ایک بندہ آئے اور کہے جناب میں تو آپ کا خادم ہوں۔ وہ آپ کا خادم نہیں ہو سکتا، وہ انتخابات جیتنے کے بعد جو ہے مزید لوٹ مار کرے گا، اور اس میں سے مزید جو ہے وہ ویگوز ڈالز اور اپنی پراپرٹیز جو ہے وہ بنائے گا، اور سابقہ کارکردگی کے حوالے سے بھی سوال کرنا آپ کا حق بنتا ہے۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو میں آپ کو ایک جھلک دکھانا چاہتا تھا کہ آپ بھی چیک کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا ووٹ جو ہے وہ اس کا اندراج نہ ہو، یا آپ وہاں موقع پر جائیں اور وہ کہیں جی کہ آپ کا تو ووٹ ہی نہیں ہے، آپ مایوس ہو کے گھر آ جائیں اور آپ کی جگہ کوئی اور جا کے ووٹ آپ کا کاسٹ کر جائے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ووٹ کی حفاظت کریں۔ اور ووٹر لسٹوں کے حوالے سے میں خاص طور پر پاکستان بھر کے تمام امیدواروں کو، اور اسلام آباد کے اندر یہ جو میں نے تھوڑا سا میرے پاس انفارمیشن آئی، اس میں بہت اچھا ورک کیا جناب ہمارے دوست ہیں، بڑے سینئر صحافی ہیں طارق عثمانی صاحب، ان کے حوالے سے انہیں ایک دوست نے بتایا، پھر میں نے بھی اپنے طور پر چیک کیا، تو یہ کیسز صرف اسلام آباد کی حد تک جو ہیں جو آئے ہیں، اس پر میں کہوں گا کہ جو اسلام آباد کے امیدوار ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر ہے، شعیب شہین ہے، اور دیگر جتنے بھی اس وقت جو ہے دیگر پارٹیوں کے کھڑے ہیں، میاں اسلم ہے، اور اپنا اسی طرح چودھری شفیق الرحمان وڑائچ ہیں، اور دیگر مطلب جتنے لوگ ہیں، ان کو یہ ضرور کہوں گا کہ وہ اس پہ کریں۔ انجم عقیل کا نام اس لیے میں نہیں لے رہا کہ مبینہ طور پر زیادہ سے زیادہ جو گفتگو چل رہی ہے مارکیٹ میں، تو وہ تو یہی ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اس کام کی ماسٹر ہے۔ تو دیگر جماعتوں کو چاہیے کہ وہ اس پر ضرور کریں۔ پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی کے جو ہیں وہ نیر بخاری صاحب کافی ایکٹیو ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس کو دیکھیں۔ راجہ عمران اشرف جو ہے وہ اپنے حلقے میں دیکھے۔ تو یہ ضروری ہے کہ بھئی آپ ذرا چیک کریں کہ کیا واقعی اسلام آباد کی لسٹوں میں اگر شہر اقتدار، جس کو میں شہر کوفہ کہتا ہوں، یہاں اگر لسٹوں میں رد و بدل ہو رہا ہے تو پورے پاکستان کی ووٹر لسٹوں کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ وہ بنیادی سوال ہے۔ اور میں ووٹر سے بھی یہ ضرور کہوں گا کہ وہ پری پول ریگنگ کو روکنے کے لیے ایک اپنی قومی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ووٹ کاسٹ کریں، اور بر وقت ووٹ کاسٹ کریں، کیونکہ آپ کا ووٹ جو ہے وہی پاکستان کے حالات کو تبدیل کرے گا۔ اور آئندہ کے لیے جتنے بھی امیدوار ہیں ان کو بھی یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ووٹ جو ہے وہ چاول کی بریانی پر جو ہے وہ لوگ نہیں دیں گے، وہ خالی ویگو ڈالوں کو دیکھ کر ووٹ نہیں کریں گے، وہ دیکھیں گے کہ کون سا امیدوار ہے جو ہماری بات کر سکتا ہے پارلیمنٹ کے اندر، کون سی ایسی پارٹی ہے جو ہمارے حقوق کی بات کر رہی ہے، اور کون سی ایسی پارٹی ہے کہ جس کو جو ہے وہ تمام تر وسائل اور تمام تر جو ہے سہولیات دی جا رہی ہیں، اور کون سی ایسی پارٹی ہے کہ جس پر دباؤ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دیکھنا بہرحال ووٹر کا کام ہے۔ اور یقینی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو پوزیشن ہے وہ ووٹرز جو ہیں وہ بڑے پرو ایکٹیو ہیں۔ اور میں نوجوانوں سے خاص طور پر کہوں گا کہ تقریباً 2,70,00,000 یا 3 کروڑ کے لگ بھگ جو نئے ووٹرز کی انٹری ہوئی ہے وہ اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کریں، کیونکہ قوموں میں نوجوان ہی ملکوں کی تقدیر بدلتے ہیں۔ اور نوجوان اگر نکل پڑے اور ووٹ کاسٹ کیے انہوں نے، تو ٹرن آؤٹ پھر جو ہے وہ جائے گا 70% تک، اور اگر 70% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے
تو رزلٹ تبدیل ہو سکتے ہیں، رزلٹس جو ہیں وہ بالکل عوام کی مرضی کے مطابق آ سکتے ہیں، کیونکہ نوجوان ہی فیصلہ ساز ہوں گے، نوجوان ہی فیصلہ کریں گے کہ وہ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، وہ اپنا مستقبل کن امیدواروں سے وابستہ کیے بیٹھے ہیں۔ یہ وہ بنیادی کچھ سوال تھے، کچھ ووٹر لسٹوں کے حوالے سے انکشافات تھے جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، کیونکہ انتخابات جو ہیں وہ بالکل تیاری کے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ تقریباً جو ہے وہ 2 دن بعد جو ہے وہ انتخابی عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، ووٹر لسٹیں فرستیں۔ تو سب سے بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ ہر پاکستانی شہری کی بنتی ہے کہ وہ اپنے ووٹ کے حوالے سے آگاہ رہے، جاگتا رہے، ہوشیار رہے کہ کوئی اس کے ووٹ کو چوری نہ کر کے لے جائے۔ یہ فیصلہ جو ہے وہ آپ کے شعور نے کرنا ہے، آپ کی ول نے کرنا ہے اور آپ کے ویژن نے کرنا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام جو ہے وہ اس دفعہ اپنے ووٹ کی طاقت کو سمجھتے ہوئے، اپنے ووٹ کی طاقت سے جو ہے وہ بہتر فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔